اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وفی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم لا سہل الا ما جعلتنا سہل صدقہ النبی الکریم ربی اسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، وحی ہے کیا، وحی کا مطلب کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں، اور وحی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ترجمہ ہے، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے ما سوا وحی کے، کہ یا پردے کی آؤٹ سے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے، بس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وحی کرے، بے شک وہ بہت بلند بے حد حکمت والا ہے۔ یہ ہے ترجمہ آیت مبارکہ کا، اور آیت مبارکہ ہے وما، اور نہیں، کانا۔ کانا کا مطلب ہے، ہوتا ہے تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے اس کے لفظ با لفظ ہم ایک ایک لفظ کا مطلب نہیں لیا جائے گا۔ وما کانا، اور نہیں، لبشرین، کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، ان یکلمہ، کہ وہ کلام کرے اللہ، اللہ سے، الا، مگر، وحین، مگر یہ جب پیچھے وما آ جائے اور آگے الا آ جائے تو وما کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب الا یعنی اللہ کا حکم لایا جا رہا ہے، مگر یہ کہ وحین، وحی کے ذریعے، او یا من ورائی، پیچھے سے، حجابن، پردے کے، یعنی پردے کے پیچھے سے ایک پردہ رکھ کر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی بشر اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر سکے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے، مگر یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر کیسے، سوائے اس کے ہاں وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، او یا یورسیلا، یا بیچا جائے، رسولن، کوئی فرشتہ، فیوہیا، جو وحی کرے یعنی پیغام لے کر جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بِإِذْنِ ہی، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، ما یشاء، جو وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انہ، بے شک، علی حکیم، بے شک وہ بہت ہی بلند اور بے حد حکمت والا ہے۔ اب یہ ایک رب تعالیٰ کی طرف سے آیات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ کوئی عام بات، عام حکم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ کسی انسان میں اتنی سکت ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے کہ وہ رب سے کلام کرے، کیونکہ یہ ایک نامعمولی بات ہے، نامعمولی چیز ہے۔ مگر اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی وہ اس کا کرم یا اس کا فضل، اگر وہ کسی کو ہمت، طاقت دے، یا کسی کو اگر وہ اس کا قریب ہو تو وہ چاہے تو اس کے لیے یہ چیز ناممکن بھی نہیں ہے، تو وحی کے ذریعے وہ اس چیز کو ممکن کر سکتا ہے، اور یہاں ایک پردہ رکھ کر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بھی وحی دے کے بھیجا تو ہمیشہ ایک پردے کے پیچھے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنی میری عمر ہے، کئی برس سے، میں جب بھی جو ہے سدرۃ المنتہا میرا مقام ہے، میں وہاں تک آتا ہوں، اس کے آگے میرے میں اتنی ہمت نہیں، نہ طاقت ہے، نہ میرے میں ہے کہ میں اس پردے سے آگے جا سکوں، صرف مجھے ایک پردہ نظر آتا ہے آگے، اس پردے کے پیچھے سے مجھے آواز آتی ہے، جو بھی حکم ہو، میں میرا کام ہے کہ اس پر
حکم کو لے کر اس نبی تک پہنچ جانا. نہ میں اس پردے سے کبھی آگے گیا ہوں، نہ مجھے پردے سے آگے جانے کا حکم ہوا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا. تو میں کبھی اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر سوچوں بھی تو میری اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں وہ چیز برداشت کر سکوں کہ اس پردے سے آگے جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ آواز کس. مجھے نہیں اس چیز کا علم کہ آگے کیا ہے اور کیا نہیں. میری جو حد ہے وہ صرف یہاں سدرۃ المنتہا تک، یہاں تک مجھے حکم دیا گیا ہے. اس سے آگے نہ میں کبھی گیا نہ میں جا سکتا ہوں. تو وہ ایک پردہ جو رب تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس پردے کے پیچھے سے وہ بھی ممکن ہے. یا پھر یہ وحی کی اقسام بیان ہو رہی ہے نا، کہ وہی جو اگر رب تعالیٰ چاہے کسی سے کلام کرن تو اس طرح سے وہ اس کلام کر سکتا ہے، کسی کو پیغام بیچ کر، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بیچ کر. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ کا حکم ہو اور وہ چاہے تو وہ وہی کرے گا، تو وہ وہی بھیجے گا. بے شک وہ بہت بلند اور بے حد حکمت والا ہے. اور اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ما سوا وحی کے یا پردے کی آؤٹ سے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے. پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وہی کرے. بے شک وہ بہت بلند اور بے حد حکمت والا ہے. اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف، یہ بھی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کی وحی کی ہے. ٹھیک ہے، اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ، یہاں اپنے حکم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے جب اس نے چاہا ہے اس نے وہی بھیجی ہے. اس سے پہلے آپ ازہد یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوبی کی جا سکتی ہے، نبیوں، فرشتوں، نبیوں، پیغمبروں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے کہ کیا چیز ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ وہی نہ بیچتا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کے لیے نہ چنتا، نہ وہ مقرر کرتا، تو تمہیں بالکل خود اس چیز کا علم نہیں ہونا تھا، نہ تم میں اتنی سکت، نہ طاقت، نہ ہمت کہ تم یہ چیز جان پاتو کہ قرآن مجید کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نماز، روزہ، تمام دین اسلام کے متعلق، تمام شریعت کے متعلق. لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا، یعنی قرآن مجید کو، جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس سے بھٹکے ہوئے بھی، یعنی گمراہ لوگ بھی سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دے سکتا ہے. بے شک آپ ضرور، یعنی اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ آپ صراط مستقیم پہ ہیں، اور لوگوں کو ان کی طرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، اس رب کی طرف جو زمین، آسمان، ہر چیز کا مالک ہے. سنو، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں، یعنی اس کی وحی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم سوچیں، ہمارے سوچنے سے، ہمارے کہنے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر کیا ثابت ہو رہی ہے بات کہ وحی کے متعلق رب تعالیٰ جس انسان کے لیے چاہے، اور ہماری نہ اتنی بات کہ قسمت میں یہ چیز اتنی آسانی سے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے چنے، لیکن اگر وہ چن لے تو اس کے لیے یہ چیز مشکل بھی نہیں، کیونکہ وہ رب تعالیٰ ہے، وہ کن کا مالک ہے، اس کے صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے، اور ہماری جو ہے صرف اس کی ایک کن پہ ہو سکتا ہے ہماری پوری زندگی کا جو ہے کام جو ہے بن جائے. اگر وہ اس کے صرف ایک کن کہنے سے، اگر اس کے صرف حکم کہنے کی دیر ہے، تو اگر وہ چاہے تو وہ کسی بھی طریقے سے پیغام پہنچا سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو اس چیز کے لیے چن بھی سکتا ہے. لیکن جو چیز ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے تو وہ یہ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں.
ایک عام انسان ہے، لیکن اگر وہ چاہ لے تو اس کے لیے ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ وحی کے متعلق ایک تھوڑی سی جو ہے تفصیل، آیات مبارکہ اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے آج۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں استقامت عطا فرمائے، اور مزید اس طرح کی جو ہے ہمارے علم میں اس طرح کے علم میں اضافہ فرمائے جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو، اور رب تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پہ خیر فرمائے، تمام لوگوں کے دکھ، درد، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل کرم فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔